اس ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بچے اور امتحانات کی تیاری۔ عموماً بچے ایگزام کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں۔ وہ شرارتی بچے بھی امتحان کے قریب آتے ہی ساری شوخیاں بھول کر کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اور محنتی بچے تو ان دنوں گویا کہ کھانا پینا ہی بھول جاتے ہیں۔ امتحانات کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن بچوں کی شفقتی اور خوشیاں بھی اہم ہیں، لہٰذا امتحانات کے دنوں والدین کو چاہیے بچوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر خیال رکھیں۔ جہاں تک کہ بات ہے امتحان کی تیاری کی، تو اس معاملے میں بھی سب ٹیچرز پر ڈال کر خود کو بری ذمہ نہ سمجھیں، بلکہ امتحانات کی تیاری خود بھی بچوں کی مدد کریں۔ ذیل میں 6 ایسے پوائنٹس پیش کیے ہیں جس پر عمل کر کے آپ امتحانات کی تیاری میں بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی ذہنی طور پر ہمارے تعلیمی نظام اور معاشرتی رویے نے امتحانات کے معاملے میں بچوں کو بہت خاص بنا دیا ہے، اور امتحانات کے سبب وہ ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امتحانات کی تیاری کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ انہیں پرسکون کریں، حوصلہ دیں۔ امتحانات کی تیاری میں درپیش مسائل پر بچوں سے بات کریں اور انہیں حل کریں۔ یوں بچے آپ کی دلچسپی اور تعاون کا احساس کرنے لگیں گے، اور یہی احساس ہی انہیں ذہنی سکون فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مزید محنت پر ابھارے گا۔ شیڈول بنائیں، بچوں کے ساتھ مل کر جل کر گیم کھیلیں، اس کے بعد ان کا ٹائم ٹیبل بنائیں جس پر وہ بھی آسانی سے عمل کر کے امتحانات کی تیاری کریں، اور بچوں کو ہمیشہ کنسیپٹ صرف کلیئر کریں۔ اگر بچے کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو وہ ہر چیز کو آسانی سے عمل میں لا سکتا ہے۔ چھٹیوں کی وجہ سے رہ جانے والے کام، بعض اوقات اسکول سے غیر حاضری کی وجہ سے بچوں کا کچھ کام ادھورا یعنی نامکمل رہ جاتا ہے، جسے بچے کسی مجبوری یا غفلت کی وجہ سے پورا نہیں کر پاتے۔ کوشش کر کے پہلے ان کاموں کو خود اپنے بچوں کے ساتھ طالب علم کی کاپی لے کر مکمل کروائیں، تاکہ امتحانات کی تیاری میں پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ مضامین کی تقسیم، تمام مضامین کو برابر اہمیت دیں۔ کسی مضمون کو آسان سمجھ کر اس کی تیاری میں کوتاہی مت کریں، بلکہ سب مضمون کو ساتھ رکھیں، اور سوالیہ پرچہ آپ کی امید کے خلاف ہو اور کمرہ امتحان میں آپ کو پریشانی کر دے۔ کتاب کی تقسیم کاری، نصابی کتاب کے 3 حصے کر لیجیے، جیسے بچوں کے ٹیچر نے اہم قرار دیا ہے، جس کے پیپر میں آنے کی امید ہو۔ 2 حصوں کی تیاری، صورت میں بچوں کی تمام کامیابی کا امتحانات کا امکان بڑھ جائے، جس کا پیپر میں آنا دور ہو۔ پہلے 2 حصوں کے ساتھ ساتھ اس حصے پر بھی تیاری کرائیں۔ اوقات، اس کی دہرائی یعنی ریپیٹ بھی پوزیشن پانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یاد کرنے کا انداز، بچوں کو رٹا لگوانے سے بچیے۔ اسباب کو سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھنے اور یاد کرنے پر لازم کریں۔ نیز اہم پیراگراف کو بالکل مختصر پوائنٹس کی صورت میں لگوائیں کہ کئی بار سرسری نظر کرنے کی بجائے ایک بار لکھ کر یاد لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ لکھتے وقت دماغ حاضر رہتا ہے اور لکھا ہوا سبق دماغ میں نسبتاً زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ امتحانات کی مصروفیت میں اپنے بچوں کو آخروی امتحان سے غافل مت ہونے دیں، یعنی بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی تلقین کریں کہ ایسا نہ ہو وہ صرف دنیاوی ہی تعلیم کرتے جائیں، پر آخرت کی جو تعلیم ہے، جو اصل ضرورت ہے، اسے ہی بھول جائیں۔ پوزیشن جس طرح دنیا میں اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح وہی پوزیشن آخرت میں بھی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ انسان جو بھی کرتا ہے اس کو اسی کا پھل ملتا ہے، یعنی امتحان میں جیسی تیاری ہوگی ویسا ہی رزلٹ ملتا ہے۔ اسی طرح جو انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے اسے بھی ویسا ہی پھل ملتا ہے جیسی اس نے اپنے آپ پر کوشش کی ہو۔ اس لیے کوشش کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس بات پر غور و فکر کریں اور بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم پر بھی توجہ دیں۔ جس طرح دنیا میں ہم کچھ پوائنٹس بچوں کو پڑھاتے ہیں،
اس طرح آخرت کے بھی کچھ پوائنٹس کو بچوں تک پہنچائیں۔